کے گڈس ٹرانسپورٹرز ڈٹ گئے۔ ہڑتال کا دوسرا روز پورا سپلائی چین سٹاپ پر۔ بندرگاہیں، فیکٹریاں، گودام، ملز میں مالکان کی مال کی لوڈنگ ان لوڈنگ مکمل بند ہے۔ کراچی سے اندرون ملک ترسیل معطل، ٹرانسپورٹ کا پہیہ رک گیا۔ ہاکس بے ٹرک سٹینڈ میں ہڑتالی کیمپ میں گہما گہمی۔ جی ہاں بالکل، کیمپ میں ڈھول دھمال گیت، احتجاج میں بھی جوش اور رنگ۔ ہڑتالی کیمپ میں مطالبات کے بینرز آویزاں، مطالبات منظور کرو۔ ڈرائیورز، کلینرز اور گڈس ٹرانسپورٹرز کے رہنما ایک پیج پر۔ گڈس ٹرانسپورٹر چارٹر آف ڈیمانڈ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، یقین دہانیوں سے ہڑتال ختم نہیں کریں گے۔ حکومت ہمارے مطالبات پورے کرے، گڈس ٹرانسپورٹرز رہنماؤں کا مطالبہ ہے۔ جانتے ہیں بسیم افتخار سے۔ بسیم بتائیے گا۔ گڈس ٹرانسپورٹر سراپا احتجاج ہے، نہ صرف سراپا احتجاج ہے بلکہ ہڑتال کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ جو انتظامیہ ہے، بالخصوص جو صوبائی حکومت ہے اور وفاق ہے، ان کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دینے کا نہ صرف فیصلہ کیا ہے بلکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ انہوں نے صوبائی حکومتوں کو اور وفاق کو پیش کیے ہیں اس سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تمام جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، چاہے وہ پنجاب حکومت سے وابستہ ہیں یا پھر صوبائی حکومت سے ہیں یا پھر وفاق سے ہیں، اس کے وہ تمام چارٹر آف ڈیمانڈ کی جو بینرز بھی ہیں وہ یہاں پہ غوضہ کیا گئے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں گڈس ٹرانسپورٹرز کے مختلف رہنما سے جانتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ صوبائی حکومت اور وفاق کے حوالے سے کون کون سے آپ کے اہم مطالبات ہیں جو کہ پورے ہونے فوری ضروری ہیں؟ وفاق سے اور خاص کر جو پنجاب حکومت سے، پنجاب حکومت میں جو ڈرائیوروں کا ایشو بنایا ہے، سی ایم صاحب نے ڈرائیوروں کو، گاڑیوں کو پہ اوپر فیارے لاکھ روپے کاٹ رہے، اس کو پھر فور معطل کرنا چاہیے، کیونکہ ڈرائیوروں کے لیے اگر آسان طریقے لائسنس بنایا جائے، جیسے ان سے ٹرائی لی جائے، ان کو باقاعدہ لائسنس دیے جائے تو ہمارا اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جو سندھ حکومت ہے، ہماری سندھ حکومت سے جو ہمارے مطالبات ہے وہ جو پینل پر بھی لکھے ہوئے ہیں، ہمیں جو زمین دی تھی کہ بھئی اڈا باہر نکل جائیے، جو یہ نادرن بائی پاس یہ روڈ جو موٹر وے کا ہے، موٹر وے کی ٹیکس ہم سے لے رہے ہیں موٹر وے کو میں، لیکن یہ سنگل ہے، اس پہ گدا گاڑی بھی چلتا ہے، یہ ہماری موٹر وے کی یہ پوزیشن ہے۔ لیکن جب چلان کی بات آتی ہے تو موٹر وے 30,000 40,000 روپے 50,000 تک بھی یہ موٹر وے کے افسر چلان کرتے ہیں، اور روڈوں کی جو ان کی کنڈیشن ہے بالکل ایسی ہے جیسے کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ لہذا ہماری گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے کہ ڈرائیوروں کے لیے جو آسان طریقہ کار کیمپ لگایا جائے، ان سے باقاعدہ روڈ پہ ٹیسٹ لیا جائے، ان کو HTV لائسنس موقع پہ دیا جائے۔ جی بالکل، جو گڈس ٹرانسپورٹرز ہیں ڈرائیورز کے جو ٹیسٹ ہیں، ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہیں وہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ ایک صورتحال یہ بھی سامنے آئی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جو پولوشن پھیل رہی ہے وہ گڈس ٹرانسپورٹر سے نکلنے والے جو دھواں ہے اس کی وجہ سے پھیل رہی ہے، اس پہ بھی آپ کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے کیا بتائیں گے اور مین آپ لوگوں کے کیا مطالبات ہیں؟ ہمارے مین مطالبات اس وقت وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت سے ہیں۔ ہماری 10 ویلر گاڑیوں کا جو انہوں نے ایکسل ویٹ کا وزن دیا ہے وہ ہمیں بالکل بھی منظور نہیں، اس لیے کہ اس وزن کے مطابق ہماری گاڑیاں سروائیول کر ہی نہیں سکتی ہیں، اور حکومت نے پورٹ کو، امپورٹر کو، شپنگ لائن کو 10 ویلر گاڑی کے جو کنٹینر ہے اس پر کسی کو بھی پابند نہیں کیا، ٹھیک ہے، صرف اور صرف گاڑی کو روڈ پر پابند کر دیا کہ آپ نے 27.5 ٹن وزن پاس کرنا ہے، آپ نے لوڈ کرنا ہے۔ تو ہم وفاق سے اس بارے میں 10 ویلر گاڑی کے بارے میں پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک مناسب وزن دیا جائے، کم سے کم 40 سے 45 ٹن وزن کی ہماری ان کے ساتھ اپیل ہے اور ہمارا مطالبہ ہے، اور جب تک ہمارا یہ مطالبہ منظور نہیں ہوگا ہم کسی صورت اسٹرائک نہیں کھولیں گے۔ نہیں، اگر ایکسل لوڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو گڈس ٹرانسپورٹر کی جانب سے یہ مطالبات اور یہ بات سامنے آئی ہے کہ جتنے کم وزن ان کو الاٹ کیا جائے گا اتنا ہی فائدہ ہے تاکہ جو قومی شرح ہیں اس کو بھی نقصان نہ پہنچ سکے، لیکن آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ 27 ٹن سے بڑھا کے 40 ٹن کیا جائے۔ ایکسل ویٹ کے ہم مخالف نہیں، ہم ایکسل ویٹ کے حق پر ہیں، ٹھیک ہے، ایکسل ویٹ ملک میں لاگو ہونا چاہیے، لیکن ایکسل ویٹ لاگو کرنے کے لیے ان تنظیموں سے، ان یونینوں سے مشاورت کرنے کے بعد اس کو لاگو کرنا چاہیے۔ ہم 10 ویلر سے بلونگ کرتے ہیں، 10 ویلر کو 27.5 ٹن بغیر کسی مشاورت کو دیا ہے، اگر ہمیں 27.5 ٹن انہوں نے وزن الاؤ کر دیا ہے تو حکومت خود سب سے پہلے اپنے پورٹ کو پابند کرے کہ وہ 27.5 ٹن 20 فٹ سے الاؤ نہ کرے، اس کے بعد امپورٹر کو پابند کرے کہ آپ 27.5 ٹن باہر سے نہ منگائے، اس کے بعد جو پاکستان کے اندر جتنی شپنگ لائنیں کام کر رہی ہیں ان کو بھی پابند کرے کہ آپ 20 فٹ کنٹینر میں 27.5 ٹن سے زیادہ الاؤ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حکومت نے ان کو کھلی چھوٹ دی ہے، صرف اور صرف ٹرانسپورٹر کو سڑک پر آ کر پابند کر دیا کہ آپ نے 27.5 ٹن وزن پاس کرنا ہے، لوڈ کرنا ہے، تو ہم ایکسل ویٹ کے کسی صورت بھی
खिलाफ नहीं है, हम एक्सल वेट को सराखों पर तस्लीम करते हैं, लेकिन हमारा जो मुनासिब वज़न है वो हमें दिया जाए, उसके बाद हमारे ऊपर वो कानून की इम्प्लीमेंट की जाए तो हम उनके साथ राज़ी हैं, हमें कोई इशू नहीं है उस बात पर। अच्छा, कुछ 2 दिन से हम ये सुन रहे हैं कि बिलखुसूस पंजाब में ड्राइवरों को जो अथॉरिटीज़ हैं वो गिरफ्तार भी कर रही हैं, उन पर जुर्माने भी किए जा रहे हैं। कुछ बता सकते हैं कि कल से अब तक कितने ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है जो जेलों के अंदर हैं, और कितने जुर्माने किए गए अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब के अंदर तो ऐसा कोई थाना या ऐसी कोई उनकी चौकपोट खाली नहीं है जिस पे ड्राइवर हैं, और फिगर बता सकते हैं आप? तो ये तो लाखों की तादाद में, ये तो फिगर आपके सामने मीडिया दिखा रहा है। अब बताएं कि हालात उनके पास हथकड़ियाँ ख़त्म हो गई तो उन्होंने जानवरों वाली जो रस्सियाँ हैं वो बांधना शुरू कर ली। चनी कोर्ट में हमारी बात हुई है, एक ड्राइवर पकड़ा हुआ था, भाई कोर्ट में कब पेश करें, तो उन्होंने बोला 165 नंबर ड्राइवर का है और हमारे पास जो रोज़ाना तादाद है ले जाने की कैपेसिटी है वो है 45, तो ये इसके 5 दिन बाद नंबर आएगा। हमारे जो ड्राइवर, हमारे जो कलेंडर हैं, हमारे पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो हैसियत रखती है वो ट्रांसपोर्ट है, उसमें रीढ़ की हड्डी है ड्राइवर का। जब हमारे ड्राइवर और कलेंडर की इज्जत नहीं होगी तो हमें ट्रांसपोर्ट चलाने का फ़ायदा नहीं है। अगर उनका इशू इस बात पे है कि पाकिस्तान में कानून पे अमल दरामद करना, हम उनके साथ हैं, बिल्कुल कराएं, लेकिन सबसे पहले देखो कोई भी MP MNA इलेक्शन लड़ता है तो MNA के ही लड़ता है, वो काउंसलर को अपनी तौहीन समझता है। हमारा ड्राइवर को भाई पहले इस तरह लर्निंग जारी करें, फिर LTV। अब पाकिस्तान में बेरोज़गारी ज़्यादा है, हम तो ये हमारा जो सबसे ज़्यादा जिस पॉइंट पर हम जोर दें कि ट्राई लो और लाइसेंस जारी करो, और 22 या 23 साल के बाद जो भी बंदा होता है तो वो इस काबिल होता है, और हम ट्रांसपोर्टर उस बंदे को कभी भी गाड़ी नहीं देते जो समझते हैं कि ये ड्राइवर नहीं। जब वो ड्राइवर होता है वो गाड़ी चला सकता है, गाड़ी संभाल सकता है। कराची से लेकर लाहौर तक एक बंदा गाड़ी ले जाए, खैर खैरियत से ले जाता है, जब वहाँ पहुँचता है उसका लाइसेंस का इशू आ जाता है तो वो चालान करते हैं, तो क्या उसके चालान से वो ड्राइवर को लाइसेंस मिल गया? 50-60 हज़ार रुपये जो करप्शन का बाजार उन्होंने पंजाब LTV लाइसेंस पे उन्होंने किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कानून इस पर संजीदा है, कोई ये काम करना चाहती है कि ये कानून पर अमल दरामद हो, तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह एक शनाख्ती कार्ड लेना आसान है तो लाइसेंस भी लेना आसान होगा, अगर वो इस बात पे संजीदा है। नहीं तो उनका काम तो एक FBR का है। अब नेशनल हाईवे पे जो हिफाजत के लिए पेट्रोलिंग पुलिस बनाई गई है पंजाब के अंदर, चाहिए तो ये था कि वो हिफाजत करते, अब वो डाकुओं के सहूलतकार है, मैं खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ, आपकी मीडिया तक वो सहूलतकार है, तो इतने जुर्माने करते हैं, वो नेशनल जुलाई की हिफाजत की बजाय वो इतने जुर्माने करते हैं कि रात को गाड़ी चलती है। जी बिल्कुल, हिफाजत के बजाय जुर्माने किए जाते हैं, ये कहना है गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का। और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि इनको ड्राइविंग लाइसेंस जो कि HTV का है वो बनाने की सहूलत फराहम की जाए। ये ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, लेकिन अलमिया ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस जिसके पास मौजूद है, जो कि पुराना ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है, उसको जाली करार दिया जाता है और उस बुनियाद पर इनके ऊपर जो है वो जुर्माने किए जाते हैं, और जुर्माने हज़ारों में भी नहीं बल्कि लाखों में किए जाते हैं। यही वजह है कि परेशान है एक्सेल लोड का जो कानून है, जिस पे एक अरसे से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स जो इंतजामिया के साथ और बखुसूस जो सूबाई इदारे हैं या फिर विफाक के इदारे हैं उनके सामने अपनी बात रखते हुए आए हैं, उस पर भी अमल करना चाहते हैं, लेकिन ताहाल एक्सेल लोड कानून जो है उस पर जो है वो उस तरीके से अमल नहीं हो पा रहा है। इनका उन्होंने इंकशाफ किया है और इनका मुतालबा है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, इनके ना सिर्फ कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए बल्कि इनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए, इनको रिलीफ फराहम किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी ठीक है, वसीम इफ्तिखार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर कायद में जाली नंबर पर वारदातों का इंकशाफ, थानों के बाहर गाड़ियां और मोटरसाइकिल भी गैर महफूज। मुख्तलिफ वाक़यात में लाई गई मोटरसाइकिल और गाड़ियां बाहर खड़ी होती हैं, जबकि ज़राए के मुताबिक नंबर चोरी करके वारदातें अंजाम दी जा रही हैं। इसी पर मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा शाहरुख शाह से। शाहरुख, बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिफेंस थाने के बाहर। इस वक्त सबसे शहर कायद की जो शहरियों का सबसे बड़ा मसला है वो ई चालान है। ई चालान के बाद जो ट्रैफिक पुलिस और पुलिस की जिसके ऊपर फोकस है वो ओपन लेटर जो मोटरसाइकिल कार्स चल रही हैं वो एक अहम मसला, एक दर्द सर पुलिस वालों के लिए जो है वो बना हुआ है। जो ओपन लेटर्स है जिनके ऊपर पहले नाम हुई भी होती हैं मोटरसाइकिल या कार्स, तो उनके घर पे
پہ جو ہے وہ چلان جا رہا ہے. اوپن لیٹرز کے لیے کیا لائے عمل ہے, اور میں آپ کو اگر دکھاؤں کہ یہ موٹر سائیکلز یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہیں, جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نظارت بیسیکلی مختلف مقدمات میں یہاں پہ لائی گئی ہیں, اور ان کے اوپر نمبر پلیٹ بھی جو ہے وہ موجود ہے. اسی کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ایس ایچ او ڈیفینس غلام نبی آفریدی صاحب. السلام علیکم غلام صاحب, فرمائیے گا کہ اوپن لیٹرز میں سب سے پہلے بتائیں کہ کیا عملی اقدامات کرنے جا رہے ہیں, ان کو کیسے روکیں گے گاڑیوں؟ اسپیشلی ہمارے پیر محمد شاہ صاحب ڈی آئی جی ٹریفک ہے, پورے نظام کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں, اور ای چالان سیف سٹی پروجیکٹس کے حوالے سے اب یہ چیزیں بہت تیز ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے نمبر ہوتے ہی نہیں ہے, اس کے نمبر سے ان کو ای چالان کہیں بھی مل جاتے ہیں, بعد میں وہ پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہماری سنیپ چیکنگز وغیرہ لگی ہوئی ہے, دیگر جو بھی چیزیں جو اس طرح کے نمبر ہے, اگر ڈپلیکیٹ نمبر ہے یا فیک نمبر ہے, اس پہ ہم اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں, لا کے بند کر رہے ہیں. جن کی ایف آئی آر بنتی ہے ان کی ایف آئی آر کرتے ہیں, جن کی 54,550 ہوتی ہے اس کو ہم 550 کر کے بند کر دیتے ہیں. اچھا غلام صاحب, یہ بھی فرما دیجیے گا, جیسے یہاں پہ موٹر سائیکلز پہ نمبر پلیٹ موجود ہے, اور کیونکہ یہ باہر تھانے کے باہر کھڑی ہوتی ہیں, تمام لوگوں کے ایکسس ہوتے ہیں, آتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ کوئی بندہ یہاں سے نمبر کاپی کر کے ڈپلیکیٹ نمبر پلیٹ بنوا لے, تو اس کے لیے, اور وہ مارکیٹ میں چلائے, اوپن لیٹر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں؟ سر دیکھیں نا, ابھی جیسے ہمارے یہاں آپ کے مشاہدے بھی آیا ہوگا, بہت ساری گینگ ایسے ہیں جو سیم ماڈل سیم کلر کی ڈپلیکیٹ لگا کے ہاؤس رابری یا اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں. سیم وہی ایک ہی ہمارا طریقہ ہے کہ اگر ہم اس کو چیکنگ میں روک لیتے ہیں, اس کو انجن چھچے سے ٹیلی کر لیتے ہیں, وہ نمبر اس پہ نہیں ہوتا ہے, تو پھر وہیں سے انٹروگیشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے کہ آیا یہ کرمنل گروپ ہے یا ای چالان سے یا سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمروں کی وجہ سے, تو اس کے خلاف وہی کارروائی جو ہمارے ضابطے کی بنتی ہے ہم وہ کرتے ہیں. جی, اس وقت غلام نبی آفریدی صاحب ایس ایچ او ڈیفینس ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اوپن لیٹرز پہ گاڑیاں چل رہی ہیں اس کے لیے ٹریفک پولیس اور پولیس جو ہے وہ مل کے کام کر رہی ہے, جبکہ جو ڈپلیکیٹ نمبر پلیٹس ہیں اس کو سنیپ چیکنگ کے تھرو جو ہے وہ پکڑا جا رہا ہے, اور جو نمبر وارداتوں میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جا رہی ہے, جبکہ جو اوپن لیٹرز پہ گاڑیاں ہیں جنہوں نے اپنے نام پہ نہیں کروائی ان کے خلاف بھی جو ہے وہ 1 مہینے کے بعد کارروائی کا سلسلہ تیز کر دیا جائے گا. جی, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وسطی کی عدالت میں منشیات کا مواد برآمد ہونے کے مقدمے کے حوالے سے سماعت ہوئی. دوران سماعت عدالت نے ملزم کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی. تفصیلات بتائیں گے جواد آصف. جواد بتائیے گا. جی بالکل, منشیات کا مواد برآمد ہونے کا مقدمہ ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج وسطی کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی ہے. دوران سماعت ملزم اسد اللہ کی درخواست ضمانت پر فیصلہ بھی سنایا گیا ہے. عدالت نے فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر ملزم کی جو درخواست ضمانت ہے وہ شواہد و دلائل کی روشنی میں منظور کرتے ہوئے اسے 50,000 روپے کے ضمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم بھی دیا ہے, جبکہ جو مزید سماعت ہے وہ 18 دسمبر تک ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر گواہان کو بھی طلب کر لیا ہے. پولیس حکام کے مطابق ملزم کے قبضے سے تلاشی کے دوران یہ منشیات برآمد ہوئی تھی, اور اس کے خلاف تھانہ تیموریہ میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں, ایل پی جی کی ٹرپل سینچری ہوٹل انڈسٹری کا دم گھٹنے لگا. اور پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن وقاص عظیم کا کہنا ہے ایل پی جی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے سے ریسٹورنٹ انڈسٹری کا مستقبل غیر یقینی ہو گیا. مہنگائی کے باعث کاروبار بند اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے, جبکہ لوڈ شیڈنگ کے باعث فوڈ انڈسٹری ایل پی جی پر منتقل ہو چکی ہے. کاوش میمن سے تفصیلات جانتے ہیں. کاوش, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں گیس بحران شدت اختیار کر چکا ہے. ویسے تو گیس کی لوڈ شیڈنگ شہر میں گرمیوں میں بھی کی جا رہی تھی, لیکن اس کا جو تعلق ہے ایل پی جی کی قیمتوں پر وہ بہت زیادہ پڑتا ہے. اگر اب سے 1 ماہ قبل کی بات کی جائے جو ایل پی جی 200 روپے فی کلو میں دستیاب تھی, ٹھنڈی ہوائیں شہر میں چلتے ہی اور گیس بحران کا ذکر ہوتے ہی جو ایل پی جی مافیا ہے ان کی چاندی ہو گئی ہے, اور شہر میں ایل پی جی کی فی کلو قیمت 300 روپے یعنی کہ ٹرپل سینچری ہو چکی ہے. اب اسی حوالے سے دیکھتے ہیں جو اس سے لنک کرتے ہیں سیکٹر, جس میں جو ریسٹورنٹ سیکٹر ہے, انڈسٹری ہے, اس کا ایک بہت عام کردار ہے. وہ تمام تر صورتحال میں کس طرح سروائیو کر رہی ہے, اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ترجمان آل پاکستان ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن وقاص عظیم موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سردیوں کا بھی اس وقت شروع ہو گیا ہے, اور اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو گیس ہے کوئی اس کے اوپر کوئی ہمیں پہلے سے پریار وہ نہیں ہے, کوئی بجٹ میں کوئی چیز طے نہیں ہے, کوئی پہلے سے نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا. ہاں, ذہنی طور پہ آپ کو تسلیم کروا دیا گیا ہے
کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوگی آپ نے وہ پیسے دینے ہیں جو یہ لوگ کہتے ہیں اور آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اب آج کی خبر یہ ہے کہ تقریباً 300 روپے کراس ہو چکا ہے. تو اب آپ سمجھیں کہ آپ نے جو ایک چیز کو کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ جو 200 روپے پلس آپ لے رہے تھے اب وہ 300 روپے چلی گئی ہے. تو یہ کہاں سے پورا ہوگا, اس کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ تو یہ ایک بڑا اس وقت ایک المیہ ہے اور میں اپنی دیکھ رہا ہوں کہ اس کی وجہ سے بڑی تیزی سے اوور آل جو ہے وہ کام پہ بڑا فرق آئے گا. اچھا اس میں دلچسپ خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں جب میڈیا سے ہی آپ لوگوں سے پتہ چلا کہ پاکستان کے پاس تو اتنی LPG موجود ہے کہ وہ اس کو ایکسپورٹ کرنے پہ سوچ رہا ہے. تو یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ باہر والوں کو دے دیں گے اور جو آپ کی ملکی ضرورت ہے کہ جس کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا روزگار پڑا ہوا ہے آپ اس کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں کر. یعنی چلیں میں اگر کسی اور طریقے سے میرا کوئی بڑا کام ہے تو میں سروائیو کر لوں گا. ایک تندور والا وہ اگر اس کے اوپر کام کر رہا ہے یا کوئی اور طریقہ ہے یا کوئی اور چھوٹا سا کام ہے یا کوئی گھریلو ایک سیٹ اپ چل رہا ہے جو کہ کوئی ایگریگیٹر فوڈ ایگریگیٹرز کے ساتھ ایپلیکیشنز کے ساتھ کام کر رہا ہے وہ کیسے سروائیو کرے گا؟ اس تمام تر صورتحال میں جو ریسٹورنٹ انڈسٹری ہے اس کا سروائیول مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ اخراجات میں بھی اضافہ ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کو تباہلی سے بچانے کے لیے سبسڈی دی جائے تاکہ وہ اپنے ساتھ کر سکے. جی UC چیئرمین نے میئر کراچی کے فنڈز میں اضافے کو خوش آئند قرار دے دیا. زبیدہ اقبال کہتی ہیں کہ میئر کراچی کی جانب سے ماہانہ فنڈز میں اضافے سے ہم مزید ترقیاتی کام کروا سکیں گے. مخالفین تنقید پر زیادہ یقین رکھتے ہیں, ان کا کام کرنے کا ارادہ نہیں. ہمارے نمائندے شعیب مختار اس وقت ان کے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں. جی شعیب. اور جی بالکل, کراچی کے شہریوں کو سہولیات کی فراہمی کے لیے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب جو ہے وہ کافی متحرک دکھائی دیتے ہیں. شہر کے انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ سڑکوں کی بحالی کا کام جو ہے جاری ہے. میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے آج ضلع غربی میں UC 38 اور 39 کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا ہے. یہاں پر یہ جو سڑک ہے تباہلی کا شکار ہوا کرتی تھی. سیوریج نظام کی بحالی کے بعد جو ہے یہاں پر پیور بلاک لگائے گئے ہیں. ہمارے ساتھ UC چیئرمین زبیدہ اقبال بھی موجود ہیں. یہ بتائیے گا, شہر میں ترقیاتی کام جاری ہے. کل جو ہے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے مزید 1 لاکھ روپے کے فنڈ میں اضافہ کر دیا ہے UC چیئرمین کے, تو اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں, کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں سندھ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ پہلے تھے 5 لاکھ, پھر اس سے بڑھ کے 12 لاکھ ہوئے اور 12 لاکھ ہوئے جو کہ پہلے سیلریاں جو ہے نا وہ اسٹاف کی پوری نہیں ہوتی تھی. اب اللہ کا شکر ہے اس میں سے پیسے بچتے, ہم چھوٹا موٹا کام بھی کرتے ہیں. ابھی میئر صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے 1 لاکھ اور بڑھا لیا, تو اس سے ہماری کافی UCوں میں کام ہو جائیں گے. جیسے سیوریج کا کام ہے, کہیں پانی کا پائپ ٹوٹا ہوا ہے, کہیں مین ہول بنانا ہے, کہیں لائٹیں لگانی ہے. تو میئر کراچی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے ہماری گوٹوں کی مشکلات دیکھ کے 1 لاکھ اور بڑھا دیا OZT میں. شکریہ. اچھا یہ بتائیں, یہ UC چیئرمین آپ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ رقم جو ہے کافی زیادہ ہے اور اس میں کچھ اماؤنٹ بچ بھی رہے ہیں, کام بھی کروا رہے ہیں UC چیئرمین, لیکن جو آپ کی اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو یہ رقم جو ہے ناکافی لگتی ہے, تو کیا یہ کام نہ کرنے کا بہانہ ہے؟ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا. جی, یہ کام نہ کرنے کا بہانہ ہے کیونکہ ہمارے پاس تنخواہ دے کے, رینٹ دے کے, UCO کے, اس کے بعد بھی ہمارے پاس پیسے بچتے ہیں جس سے ہم چھوٹا موٹا کام کروا لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور جی بالکل, ان کا یہی کہنا ہے کہ تنخواہوں کی ادائیگی کے بعد بھی کچھ رقم جو ہے وہ بچتی ہے, جس کے بعد یہ اپنی UC کے اطراف کے علاقوں میں سیوریج نظام کی بحالی, اسٹریٹ لائٹس کی مرمت, گٹر کے ڈھکن و دیگر کاموں پر جو ہے وہ لگواتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ میئر کراچی کی جانب سے جو 1 لاکھ روپے کی رقم ان کے ماہانہ شیئرز کی مد میں بڑھائی گئی ہے وہ جو ہے وہ خوش آئند ہے. پوری کوشش کریں گی یہ اپنی UC کے مکینوں کی جو ہے وہ خدمت کریں. جی. میئر کراچی کی ہدایت پر بلدیہ عظمیٰ کراچی کا محکمہ انسداد تجاوزات ڈسٹرکٹ ویسٹ متحرک خواجہ شمس الدین عظیمی پر کارروائی کی گئی ہے, جبکہ K4 پاور ہاؤس چورنگی کے فٹ پاتھ اور سروس روڈ سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا. ہیوی مشینری کے ذریعے درجنوں پختہ اور نیم پختہ تجاوزات مسمار کر دیے گئے. ڈائریکٹر گلفراز حسین بولے ٹھیلے پتھاروں اور ریتی بجری کے کاروبار سے منسلک افراد سمیت بلڈرز نے بھی سروس روڈ پر قبضہ کر رکھا تھا. مزید بتائیں گے رضوان احمد. رضوان بتائیے گا.
جی بالکل، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب کی ہدایت پر جو ہے وہ شمس الدین عظیمی روڈ جو کہ 4 کے چورنگی سے شروع ہوتا ہے اور اس سے جو آگے عبداللہ موڑ ہے وہاں تک آپریشن کا سلسلہ جاری ہے. اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ گلفراز حسین کی زیر نگرانی جاری ہے. ڈسٹرکٹ ویسٹ کے جو ہے یہ ڈائریکٹر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ سر، بتائیے گا آج کی کارروائی کے حوالے سے. جی السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کی جو کارروائی صبح 9 بجے سے سٹارٹ ہوئی ہے، اس کے اوپر ہمیں میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب، ایم سی افضال زیدی صاحب اور سینئر ڈائریکٹر عمار خان جو اینٹی انکروچمنٹ کے ہمارے ڈائریکٹر ہیں KMC کے، ان کی اور ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر ذوالفقار میمن صاحب کی ہدایت کے مطابق یہاں پر کارروائی کی جا رہی ہے اور 4 کے چورنگی ٹوورڈس پاور ہاؤس پر بہت سائٹ پر ہم نے یہ ڈرائیو کرنی. میں یہاں پر جب آیا میں نے دیکھا تو یہاں پر بہت سافٹ اینڈ ہارڈ انکروچز بہت تھی جو کہ ہم نے کافی حد تک یہاں پر ختم کروا دی. ایک پیچھے ایک ایلیگل بازار ہے، انہوں نے کچھ ٹائم مانگا ہے ہم سے اپنے ڈاکومنٹس پروڈیوس کرنے کا، تو ان کو ہم نے ایک ٹائم فریم دیا 30 to 40 منٹس کے. وہ ٹائم بالکل یہ سامنے کی طرف جو اس وقت میں موجود ہوں نیو اسٹار مال کے جو کہ مین روڈ پر سروس روڈ پر انہوں نے اپنا ایک آفس بنا رکھا ہے اور اس کو انکروچ کر رکھا ہے. لہٰذا اس کو میں نے جب ان کی بھی ہم نے ڈاکومنٹس مانگے تو ان کے پاس بھی کوئی ڈاکومنٹس اویلیبل نہیں ہے، تو ان کی جو NOCs تھی وہ میں نے فارورڈ کر دی. ابھی تک ان کے پاس KMC TNTI ڈپارٹمنٹ جو ہے KMC کا، وہاں سے کوئی انہوں نے NOCs ہمیں نہیں دی. ہاں البتہ انہوں نے ٹاؤن کی NOC دی ہے. بالکل کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں پہ سروس روڈ کو بھی کلیئر کیا گیا ہے، فٹ پاتھ کو بھی کلیئر کیا گیا ہے، تجاوزات جو ہے سافٹ انکروچمنٹ بھی ریموو کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف بلڈر اور بازاروں کی جانب سے جو انکروچمنٹ وہ بھی ریموو کر دی گئی ہے. جی مڈ وائف کو مزید بہتر انداز میں تربیت فراہم کرنے کے حوالے سے ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا. ماہرین نے صوبے بھر میں مزید مڈ وائفری اسکول کھولنے پر زور دیا. مزید تفصیلات جانیں گے ابراہیم رند سے. آگاہ کیجیے ابراہیم. اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے مقامی ہوٹل میں، جہاں پر مڈ وائفری کے حوالے سے ٹریننگ ورکشاپ منعقد ہوئی، جہاں پر ماں اور بچے کی صحت کو بچانے سمیت دیگر اہم اقدامات کرنے پر غور کیا گیا. اور اس میں ورکشاپ میں صوبے بھر کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے. مختلف اسکول آف نرسنگ کی پرنسپل، کالج آف نرسنگ کی پرنسپل، DG ہیلتھ سندھ کے نمائندے، ڈائریکٹر ہیلتھ کراچی کے نمائندے سمیت دیگر افراد نے بھی شرکت کی. تو اس ورکشاپ کے حوالے سے ہم بات کریں گے ڈاکٹر رتفہ سول اسپتال کراچی کے کالج آف نرسنگ کی پرنسپل خیرالنساء اکبر صاحبہ سے. ان سے پوچھیں گے کہ آج کی ورکشاپ کے حوالے سے کیا کہیں گی. میڈم آج کی ورکشاپ کے حوالے سے بتائیے گا کتنی اہم تھی اور کیا اس میں پلان ہے آگے نئے سال میں، کس طرح ماں اور بچے کی صحت کو بچانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے؟ یہ کئی عرصے سے میڈیفری پہ کام چل رہا ہے، لیکن ابھی تک اسٹریٹجیکل پلان جو ہے وہ بنا نہیں تھا. آج الحمدللہ وہ بن بھی گیا، انڈورس بھی ہو گیا، اور ایکشن پلان جو ہے اس کی ڈسیمنیشن کی آج ورک شاپ تھی، جس کے اندر ہمارا جو پروونشل ٹیکنیکل ورکنگ گروپ ہے وہ سارا موجود تھا، جس میں ہم نے جو ہے امپلیمنٹرز کو ایڈ کیا ہے. ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز جو کہ 6 ڈویژن ہے ہمارے وہ، اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹس ان کو ایڈ کیا جائے، کیونکہ یہ پوسٹیں وہاں کریٹ ہوں گی. میڈیفری لیڈ کیئر کی بات کر رہے ہیں تو مڈ وائف کا ہی کام ہے نارمل ڈلیوری کرانا. ان کے انڈیکیٹرز جو ہے وہ ہم نے ڈیفائن کیے، ان کے رولز بنائے، آرگینوگرام بنایا، ان کے JDs بنائے. اس پہ بہت کمپریہنسو ورک اپ کیا ہے، پوسٹیں کریٹ کرنے کی بات کی ہے. نارمن کلیچر جس طرح پاکستان نرسنگ کاؤنسل تھی تو اس کا نارمن کلیچر جو ہے اب پاکستان نرسنگ اینڈ میڈیفری کاؤنسل ہے. اس طرح ڈائریکٹر جنرل نرسنگ ہے تو ڈائریکٹر جنرل نرسنگ اینڈ میڈیفری ہوگا، کنٹرولر نرسز اینڈ میڈیفری ایگزامینیشن بورڈ ہوگا. میڈم خیرالنساء اکبر نے تفصیلی بتایا. ساتھ میں بات کریں گے میڈم زاہدہ سے جو کہ ڈپٹی DG ہیلتھ سندھ ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے. صوبے بھر میں کتنا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. میڈم بتائیے گا کہ مختلف اضلاع کے اندر دیہی علاقوں میں مڈ وائفری کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور ان کی ضرورت بھی وہاں پہ زیادہ ضرورت پڑے گی، کیا کہیں گی؟ یونیورسل ہیلتھ کوریج کو ایڈریس کرنے کے لیے، مڈ وائف کو اسٹین کرنے کے لیے ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں UNFP کے تعاون سے یہ ایک ورکشاپ تھا جو ارینج ہوا ہے. اب یہ کہ ظاہر ہے وہ چیزیں گورنمنٹ تو کر رہی ہوتی ہیں، دیکھنے میں نہیں آتی، مگر یہ کہ انشاءاللہ ہوپ فلی یہ چیزیں ہو جائیں گی اور دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر ماں اور بچے کی سہولت کے لیے کمپلیکیشنز ہیں وہ انشاءاللہ آگے بہتر ہو جائیں. شکریہ. مڈ وائفری ایکشن پلان کے حوالے سے انہوں نے تفصیلی بتایا کہ صوبے بھر میں مزید جو ہے وہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی بھی مختلف اضلاع کے اندر جو ہے وہ خواتین کی صحت کا بڑے مسائل ہوتے ہیں تو ان کو دیگر اسپتالوں میں ریفر کرنا پڑتا ہے. اگر مڈ وائفری کو وہیں پہ ٹریننگ و تربیت دی جائے گی تو گھروں کے قریب ماں اور بچے کی صحت جو بہتر رہے گی، جبکہ ان کو دور جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. جی کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کا سلسلہ جاری. میمن اسپورٹس کمپلیکس گلشن اقبال میں تائیکوانڈو کے مقابلے گلگت بلتستان، پنجاب، سندھ اور KP سے بھی ٹیمیں شریک ہیں. گلگت بلتستان کی ٹیم نے برانز میڈل
जीत लिया है। कराची में 35वीं नेशनल गेम्स का सिलसिला जारी है। मेमन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में ताइक्वांडो के मुकाबले गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, सिंध और केपी से भी टीमें शरीक हैं। गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। मुमताज शिगरी से मज़ीद जान लेते हैं। मुमताज, आगाह कीजिएगा। देखिए, 35वें नेशनल गेम का जो सिलसिला है वो कराची में जारी है। कराची के मुख्तलिफ मकामात में, मुख्तलिफ स्टेडियम्स में जो है मैचेस हो रहे हैं और इस वक्त मैं मेमन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। गुलशन इकबाल का इलाका है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है ताइक्वांडो के जो मैचेस है वो यहाँ पे खेले जा रहे हैं। इसमें अगर मैं टीमों की बात करूँ, जो है चारों सूबों की नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद है। साथ साथ आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की टीम जो है यहाँ पे खेल रही है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल टीमें भी यहाँ पे है। टोटल जो है 14 टीमों के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला है, जैसे कि मेरे अकब में आप देख रहे हैं। और इस वक्त मेरे साथ जो है गिलगित बल्तिस्तान टीम की कोच जो है एहसन रजा साहब मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात की जाए। 18 साल बाद नेशनल गेम्स का कराची के अंदर इनकाद हो रहा है। एक बड़ी खुशाइन बात है कि दिसंबर के महीने में यहाँ पे सिंध के अंदर जो है इस टेम्परेचर में यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट ने, मोस्ट स्पेशली पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने यहाँ पे ये कंडक्ट किया। अच्छा, बीइंग बिलोंग टू द फार फ्लंग एरिया गिलगित बल्तिस्तान से हम यहाँ पे आए। हमारे तकरीबन 5 मेल और 5 फीमेल एथलीट्स इसमें शामिल हैं और तकरीबन 2 ऑफिशियल्स हम इसके साथ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा क्यूरी की जो फाइट कंपटीशन है उसका पहला दिन था और अल्हम्दुलिल्लाह सो फॉर गिलगित बल्तिस्तान ने जो है एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, जिसमें आज के कंपटीशन में तकरीबन कोई 5 वेट हमारे जो एथलीट्स थे वो रिंग में उतरे थे और चंद एथलीट्स ने जो है अपने प्री क्वार्टर फाइनल और कुछ ने जो है क्वार्टर क्वालिफाई करके उसके बाद जो है अपने जो डिपार्टमेंट के हरीफ थे, जैसे रेलवे हो गई, HSC हो गए, उनके साथ 19-20 के मुकाबले में कुछ एथलीट तो हार गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो आज के 5 मुकाबले थे उनमें हमारे जो एथलीट ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और आगे के मुकाबले अभी उनके जारी हैं। और हम गुजारिश करते हैं जो हमारे अहबाब पीछे बैठे हुए हैं वो कम से कम एटलीस्ट यहाँ पे जो एथलीट आए उनकी हौसला अफजाई करें। सोशल मीडिया के ऊपर हर इंडिविजुअल को नाम लेके वहाँ पे सोशल मीडिया एक ट्रायल लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक अमल है। कम से कम हमारे जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन एथलीट्स की उनकी हौसला अफजाई चाहिए। बाकी हार जीत गेम का हिस्सा है, ठीक है। बिल्कुल, देखें, हौसला अफजाई होनी चाहिए। अगर हौसला अफजाई होगी तो इसके बाद जो बच्चे हैं, जो यंगस्टर्स है और जो प्लेयर्स है वो परफॉर्म करेंगे। और जैसे कि मेरे अकब में आप देख रहे हैं यहाँ जो है मैचेस का जो सिलसिला है वो जारी है और ये सिलसिला जो है शाम तक यहाँ पे जारी रहेगा और इसका जो फाइनल मरहला है वो भी जो है आज इसी मुकाम पर चला जाएगा। जी।